اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستوں، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، آج 19 ربیع الاول 1443 ہجری، 26 اکتوبر 2021 عیسوی، 9 گتے کارتک 2078 بکرمی منگل کا دن، میں محمد مشتقی مدنی صدائے حق کا پروگرام لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ یہ پروگرام روزانہ آپ جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرٹز پر 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک سماعت فرماتے آ رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید، پھر ایک خوبصورت سی نظم، بلکہ ایک خوبصورت سی نعت، اور اخیر میں ایک عالم کا خطاب سماعت فرمائیں گے۔ تو لیجئے سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع ناديه، سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بعد ہو یہ خوبصورت سی نعت سماعت فرمائیں۔ کلام سالک بستوی کا، آواز جان عالم گورکھپوری کی، بول ہے یہ ہے رتبہ رسول خدا آپ کا، یہ ہے رتبہ رسول خدا آپ کا، کفر کے دل میں ہے دبدبہ آپ کا۔ یہ ہے رتبہ رسول خدا آپ کا، یہ ہے رتبہ رسول خدا آپ کا، کفر کے دل میں ہے دبدبہ آپ کا، یہ ہے رتبہ، یہ ہے رتبہ رسول خدا آپ کا، کفر کے دل میں ہے دبدبہ آپ کا، یہ ہے رتبہ رسول خدا آپ کا، کفر کے دل میں ہے دبدبہ آپ کا، ہے زمین تا فلق تذکرہ آپ کا، ہے زمین تا فلک تذکرہ آپ کا، نام نامی ہے بعد از خدا آپ کا، ہے زمین تا فلک تذکرہ آپ کا، نام نامی ہے بعد از خدا آپ کا، یہ ہے رتبہ۔ رب عالم نے کنجی نمازوں کی دی، عرش پر خیر مقدم ہوا آپ کا، رب عالم نے کنجی نمازوں کی دی، عرش پر خیر مقدم ہوا آپ کا،
ساری دنیا سے شق القمر نے کہا، ساری دنیا سے شق القمر نے کہا، صدق آ رہا ہے یہ معجزہ آپ کا، ساری دنیا سے شق القمر نے کہا، صدق آ رہا ہے یہ معجزہ آپ کا، یہ ہے رتبہ۔ اب کسی بھی نبی کی ضرورت نہیں ہے، لقب خاتم الانبیاء آپ کا، اب کسی بھی نبی کی ضرورت نہیں ہے، لقب خاتم الانبیاء آپ کا۔ کیوں نہ سالک لکھے نعت خیر البشر، کیوں نہ سالک لکھے نعت خیر البشر، نعت آ رہا ہے رب العلا آپ کا، کیوں نہ سالک لکھے نعت خیر البشر، نعت آ رہا ہے رب العلا آپ کا، یہ ہے رتبہ رسول خدا آپ کا، کفر کے دل میں ہے دبدبہ آپ کا، یہ ہے رتبہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے محترم ساتھیو دوستو، آج کا خطاب ہے فضیلت الشیخ مولانا معروف سالفی صاحب کا۔ ان کا موضوع ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ناکام بنانے کی کوشش۔ تو لیجئے شیخ سے ان کا خطاب سماعت۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما۔ حمد و ثنا لائق و سزاوار ہے ہر چیز کی خالق و مالک اللہ رب العالمین کے لیے درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء اکرام علیہم السلام پر، خصوصاً احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشی ماں اور بہنوں، گزشتہ 2 ہفتوں سے عظمت مصطفیٰ کے عنوان سے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آتی رہی ہیں۔ انشاءاللہ الرحمن آج کی اس خطبہ میں بھی مزید اس عنوان کی وضاحت کی جائے گی۔ اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ گزشتہ ہفتہ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ 3 سالوں تک آپ نے خفیہ دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا، یعنی چھپ چھپا کر لوگوں کو پیغام دین اور پیغام حق سنایا کرتے تھے۔ پھر اللہ کی جانب سے حکم ملا فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، کھلم کھلا علی الاعلان برملا لوگوں کے سامنے دین کا پیغام پہنچا دیجیے، اور اس سلسلے میں مشرکین کی جانب سے آپ کے خلاف کارروائی کی جائے تو آپ ان سے کنارہ کشی کیجیے، اعراض کیجیے۔ اس حکم پر عمل کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا کی چوٹی پہ چڑھ کر وہاں کے دستور کے مطابق ایک اعلان کیا، یا صباحا، مطلب ہوتا تھا جس جگہ سے آواز آپ کے پاس پہنچ رہی ہے وہاں سب لوگ جمع ہو جائیے، کچھ خاص اعلان ہونے والا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے یہ اعلان ہوا، لوگ جمع ہو گئے۔ پھر آپ نے پہلے لوگوں سے تصدیق کرائی۔ اگر یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے تمہارے اوپر حملہ کرنے کے لیے دشمن تیار ہے، کیا میری بات کی تصدیق کرو گے؟ تو سبوں نے بیک زبان ہو کر کہا، ما جربنا بک الا الصدق، اے محمد ہمیشہ آپ نے سچائی کا، ہمیشہ ہم نے آپ سے سچائی کا تجربہ کیا ہے، یعنی جو آپ کہیں گے مان لیں گے۔ تو پھر آپ نے ان کے سامنے بات رکھی کہ اس دنیاوی زندگی کے بعد دوسری زندگی آنے والی ہے، وہاں کی پشیمانی سے، پریشانی سے، ذلت و خواری سے بچنا چاہتے ہو تو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، کہو اللہ کی سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، عرب عجم دونوں کے مالک ہو جاؤ گے۔ سب سے پہلے جس انسان نے مخالفت کی اور رسول کائنات کو برا بھلا کہا، وہ انسان کسی دور علاقے کا نہیں تھا، بلکہ اپنا رشتہ دار، اپنا چچا، جس نے آپ کی ولادت پر زبردست خوشی منائی تھی،
اور خوشخبری سنانے والی لونڈی اور بادی کو آزاد کر دیا تھا. وہ ابو لہب تھا جس نے کہا تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، محمد تمہارا ستیہ ناس ہو، تم تباہ برباد ہو جاؤ اس لیے جمع کیو. اس کا جواب اللہ نے 7-8 سال کے بعد دیا، تبت یدا ابی لہب وتب. پوری سورہ پڑھ جائیے تو ابو لہب کی کارستانی کا پتہ چلے گا، اور ساتھ ساتھ اس کی درگت بنائی گئی، اور رسول کی مخالفت کرنے کا جو انجام ان کے سامنے آیا وہ تاریخ کتابوں میں درج ہے. گویا حق کا واشگاف اعلان کرنے کے نتیجے میں قریبی رشتہ دار بھی آپ کے مخالف ہو گئے. جن لوگوں نے آج سے پہلے، اس اعلان سے پہلے آپ کو صادق الامین کہا تھا، جو لوگ آپ کے پاس امانتیں رکھا کرتے تھے، جو آپ کی سچائی کی داد دیا کرتے تھے، جو لوگ آپ کو اپنے جھگڑوں کا فیصل تسلیم کیا کرتے تھے، انہی لوگوں نے آپ سے کہا کہ بہت بڑا جھوٹا انسان ہے، بہت بڑا شاعر ہے، بہت بڑا ساحر ہے، بہت بڑا کاہن ہے، بہت بڑا پاگل ہے. اور کوئی ایسا جملہ نہیں تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ان لوگوں نے کہا نہ ہو. کیوں؟ کہ آپ نے حق بولا تھا. مطلب کیا ہوا؟ جب تک آپ خاموش رہیں گے تب تک آپ کی پذیرائی ہوتی رہے گی، لیکن اگر کسی کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیں گے، انگلی ڈال دیں گے، تو پھر وہ آپ کی مخالفت میں اس طرح اتولے ہو جائیں گے کہ آپ کی اچھی اور سچی باتیں بھی ان کی نگاہ میں کھٹکنا شروع ہو جائیں گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کارروائی ہونا شروع ہوئی. میں اسی حقیقت کو آج کی اس خطبے میں بیان کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے کون کون سے حربے استعمال کیے گئے. آج بھی جو انسان کتاب و سنت کا داعی ہوتا ہے، قرآن و حدیث کا نمبردار ہوتا ہے، اسلامی احکام و تعلیمات کا پرچارک ہوتا ہے، اس کے ساتھ آج بھی اسی انداز سے برتاؤ کیے آتے ہیں اور کیے آتے رہیں گے. اگر واقعی دین کی دعوت میں اگر مخلص آپ ہیں تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کترانے کی ضرورت ہے، بلکہ اپنے رسول کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی حاجت ہے. کئی طریقے اپنائے گئے آپ کی دعوت کو ناکام بنانے کے. پہلا طریقہ، سب سے پہلے سماج و سوسائٹی میں جو آپ کا رعب و دبدبہ تھا، جو آپ کی قدر و منزلت تھی، جہاں آپ کی پہنچ تھی، جہاں لوگ آپ کو اپنے سروں پر بٹھایا کرتے تھے، آپ کی آمد پر پلکیں بچھایا کرتے تھے، لوگوں کی نگاہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی. اور بدنامی کے لیے قرآن کہتا ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ. قریب ہے کہ یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے آپ کی زبان فیض ترجمان سے کتاب اللہ کی آیتوں کی سماعت کرنے کے بعد آپ کو اپنی نگاہوں سے گرا دیں. لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، اپنی نگاہوں سے گرا دیں. لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، جب ذکر سے پر کتاب قرآن مقدس کو سنتے ہیں تو، اور کیا کہتے ہیں؟ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، کہتے ہیں یہ پاگل ہو گیا ہے. 40 سال تک وہ انسان پاگل نہیں تھا. 40 سال تک وہ انسان الصادق الامین تھا. 40 سال تک وہ انسان کفار و مشرکین کے بڑے بڑے جھگڑوں کا فیصلہ کیا کرتا تھا. 40 سال تک وہ انسان لوگوں کے دکھ درد میں شامل ہونے والا کہلایا کرتا تھا. لیکن جس دن ان کی زبان کھلی ہے اور اللہ کی وحدانیت کا پرچار کیا ہے، اسی دن گھر کے لوگوں نے بھی باہر کے لوگوں نے بھی کہنا شروع کیا
اس کا دماغ خراب ہو گیا، پگلا گیا ہے۔ آج بھی کہیں مشرکانہ ماحول میں شرک کے خلاف آواز اٹھائیے، توحید کا درس دیجئے، رسم و رواج کے خلاف آواز اٹھائیے اور کتاب و سنت کی تعلیمات کو سنائیے، آپ کے بارے میں فوراً فتویٰ لگے گا اس کا دماغ گزک گیا ہے، فلاں کا لڑکا جو پگلا گیا ہے، پتہ نہیں کس کی صحبت میں بیٹھتا ہے، الٹی پلٹی باتیں کرنا شروع کر رہا ہے۔ جب تک آپ خاموش تھے بڑے اچھے تھے، جب آپ نے زبان کھولی خراب ہو گئے۔ تو پہلا طریقہ بنایا گیا کہ چونکہ آپ کی ذات سے لوگ متاثر ہیں، سماج میں ان کا بڑا نام ہے، لوگ ان کے نام کی صداقت و سچائی کا تذکرہ کرتے ہیں، اگر کسی کے سامنے بات آئے گی کہ محمد نے یہ بات کہی ہے تو لوگ ان کی بات کو سنیں گے، اس لیے ایسا کرو سب سے پہلے محمد ابن عبداللہ کو عوام الناس کے سامنے بدنام کر دو، یہ تصور دے دو انسان اچھا نہیں ہے، پہلے اچھا رہا ہوگا لیکن ابھی خراب ہو گیا۔ تو کبھی آپ کو ساحر کہا یعنی جادوگر کہا، کبھی آپ کو کاہن کہا یعنی جوتش کہا، غیب کی باتیں بتانے والا کہا، کہیں آپ کو کذاب کہا، بڑا جھوٹا کہا، کہیں آپ کو مجنون پاگل کہہ دیا۔ کیوں؟ کہ ایسے لوگوں سے لوگ ہوشیار رہتے ہیں، ان کے قریب نہیں جاتے۔ تو عوام الناس کو روکنے کے لیے طریقہ یہ اپنایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے خلاف آواز اٹھا دو، بلکہ کچھ نہیں ملا تو یہاں تک کہنا شروع کیا ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے اور بازار بھی جاتا ہے۔ مطلب لوگوں کی نگاہ میں یہ بات تھی جو رسول ہوگا وہ کھانا نہیں کھائے گا، وہ سودا سلب کرنے کے لیے بازار نہیں جائے گا۔ آج بھی صورتحال ہے، اگر کوئی انسان پبلک کے ساتھ بیٹھ کر کھاتا پیتا عوام الناس کے ساتھ گھل مل کے رہتا ہے، وہ بہت بڑا عالم ہو سکتا ہے لیکن عوام کی نگاہ میں اس کی قدر و منزلت نہیں ہے۔ لیکن جو شان و شوکت کے ساتھ رہتا ہے، کر و فر کے ساتھ رہتا ہے، اپنی مجلس میں کسی کو بیٹھنے نہیں دیتا، دور سے اسے نظر ڈرا دھمکا کے رکھتا ہے، انسان سمجھتا ہے سب سے بڑا اللہ کا ولی ہی پہنچا ہوا یہی ہے، بہت بڑا عالم باوقار ہے۔ یہ طریقہ کفار و مشرکین کا تھا، لیکن آج بدقسمتی ہے یہ بات مسلمانوں کے اندر بھی آ گئی ہے۔ جو بڑے تام جھام میں رہتے ہیں اس کی قدر و منزلت ہوتی ہے، جو مل جل کے رہتے ہیں اس کے وقار کا اعتبار بھی نہیں ہوتا ہے۔ کیا کہا؟ ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے اور بازار بھی جاتا ہے۔ رسول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان کو سب کچھ دے دے، کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آسمان سے من نسلوا اترتا رہے، کھاتا پیتا آرام موج مستی کی زندگی گزارتا رہے۔ تو پہلا حملہ کس پر ہوا؟ آپ کی شخصیت پر، آپ کی ذات پر۔ قرآن اس کی تردید کر دی، وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ، لوگوں سنو یہ تمہارا ساتھی پاگل نہیں ہے۔ یہ کہہ کر قرآن مجید نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بحال رکھا کہ تم پاگل کہتے ہو، تم ہی پاگل ہو سکتے ہو، یہ پاگل نہیں ہے۔ کیوں؟ ان کی زبان سے جو بات نکلتی ہے تم بڑے بڑے صحیح الدماغ انسان ان کی بات کا جواب نہیں دے سکتے ہو، پاگل کیسا؟ تو پہلے آپ کی ذات پہ حملہ ہوا۔ آج بھی اگر کوئی انسان دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتا ہے تو لوگوں کو بزدل کرنے کے لیے، بدگمان کرنے کے لیے ان کی شخصیات پر اور ان کی ذاتیات پر حملہ ہوتا ہے۔ روکنے کی دوسری تدبیر، دوسرا طریقہ، جو بات آپ کی زبان سے نکلتی ہے، یعنی قرآن کی آیات کی آپ تلاوت کرتے ہیں تو آیات قرآنیہ سے متعلق لوگوں کے ذہن و دماغ میں یہ بات ڈالی جائے یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ تو پہلوں کی کہانیاں ہیں جنہیں بڑے اچھے انداز میں لکھ لیا گیا اور صبح شام پڑھ کے سنایا جاتا ہے۔ اساطیر الاولین اکتتبھا فہی تملی علیہ بکرۃ واصیلا، یہ پہلوں کی کہانیاں ہیں، بڑے اچھے انداز میں اس کو جمع کر دیا گیا ہے، لکھا لیا گیا اور صبح و شام اس کی تلاوت ہوتی ہے۔ گویا
دوسرا حملہ اور مخالفت کا دوسرا طریقہ، مہادارائی کی دوسری صورت یہ کی گئی کہ جو بات آپ بیان کر رہے تھے اس بات کو لوگوں نے غلط تصور کرنا شروع کیا اور غلط تصور کرانا شروع کر دیا۔ قرآن نے اس کے جواب میں کہا کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، محمد نے اپنی جانب سے گڑھ لیا ہے، یہ پہلے کی کہانیوں کو جمع کر لیا ہے، یا کسی دوست احباب سے مل کر لکھوا لیا ہے اور صبح و شام اس کی تلاوت اس کا ذکر کرتے ہیں، تو سنو، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اگر یہ کہانی ہے، لوگوں کی تیار کردہ کتاب ہے، تو سنو، انسان ہو کہ جنات، سب مل کر اس قرآن جیسا قرآن لانے کی کوشش کرو، ایک دوسرے کے مددگار بن جاؤ، محمد الرسول اللہ کی زبان سے جو قرآن کی آیات کی تلاوت ہوتی ہے اس کا جواب تیار کر دو۔ پھر کا پورا قرآن نہیں لا سکتے ہو، فاتو بیاشری سور مثلی مفتریات، پورا قرآن نہیں لا سکتے ہو تو قرآن مقدس کی 10 سورہ ایسی سورہ لے آؤ۔ پھر اور تھوڑا سا کہا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلی ودعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین۔ سورہ بقرہ کے شروع میں ہے کہ اگر تم کو قرآن مقدس کے منزل من اللہ کی جانب سے نازل شدہ کتاب ہونے میں شک و شبہ ہے تو ایسا کرو، تم اللہ کی سوا جس کو بلانا چاہو بلا لو، سب مل کر قرآن مقدس جیسی ایک سورہ لے آؤ، بڑی سورہ بقرہ چھوڑ دو، سورۃ الکوثر لے آؤ، یعنی چھوٹی سورہ ہو یا کوئی بڑی سورہ لے آؤ۔ اور یہ بھی کہا اکیلا نہیں، سب مل کر لے آؤ، اور ساتھ میں کہا سنو فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا نہیں کر سکو، اور سنو کہ تم ہرگز قرآن مقدس کی ایک سورہ ایسی سورہ بنا کے لا ہی نہیں سکتے ہو، تو فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اس جہنم کی آگ سے ڈر جاؤ جس کا ایندھن یا تو انسان ہوگا یا تو پتھر ہوگا، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ قرآن جیسی ایک سورہ بھی نہیں لا سکتے، بلکہ سورہ طور میں تو یہاں تک کہا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، قرآن جیسی ایک آیت تو لے آؤ۔ اگر تم نے یہ کہا کہ قرآن اللہ کی جانب سے نہیں ہے، محمد الرسول اللہ نے گھڑ لیا ہے یا کسی انسان سے لکھوا لیا ہے یا کہیں سے تیار کر کے علاقے میں سنانا شروع کر دیا ہے، تو پورا قرآن لے آؤ، 10 سورہ لے آؤ، ایک سورہ لے آؤ۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے ہو تو کم از کم ایک آیت تو لے آؤ۔ ایک آیت لانے سے بھی لوگ قاصر ہو گئے۔ مطلب کیا ہوا؟ قرآن سے روکنے کے لیے لوگوں نے طریقہ یہ اپنایا کہ محمد کی زبان سے جو قرآنی آیات کی تلاوت ہوتی ہے یہ قرآن نہیں ہے، یہ ان کی گڑھی ہوئی بات ہے۔ قرآن اس کی تردید میں کہا تم تو بڑے فصیح و بلیغ ہو، تمہیں اپنی ادبیت پر، فصاحت پر، بلاغت پر، طلاقت لسانی پر بلکر ہونے پہ بڑا نادر فخر ہے، اپنے علاوہ سب کو اجمی اور گنگا تصور کرتے ہو، لے آؤ قرآن جیسی کوئی سورہ۔ مطلب کیا ہوا؟ پہلے ذات پہ حملہ ہوا، پھر بات پہ حملہ ہوا، شخصیات کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جو موتی جیسے لوگوں کے سامنے بکھر رہے ہیں اس کے خلاف پردہ سرائی کی گئی، اللہ نے دونوں کی تردید کر دی۔ پھر ایک تیسرا طریقہ اپنایا گیا، آج بھی دیکھیں گے، کسی کی دعوت کو ناکام کرنے کے لیے پہلے اس کی ذات پہ حملہ ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد اس بات اچھی نہیں ہے، وہ تو بہکی باتیں کرتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے لے کے چلے آتے ہیں۔ پھر تیسرا طریقہ اپنایا تھا، وہی طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگوں نے اپنایا ہے اور آپ کے ساتھ بھی اپنایا جائے گا۔ قرآن کے بالمقابل
قصے کہانی کو پیش کیا گیا. جب دیکھا لوگوں نے کہ لوگ قرآن کی تاثیر سے متاثر ہو رہے ہیں، قرآن کی جانب ان کا دل کھچ کھچا کے چلا جا رہا ہے، بہت سے لوگ جو قرآن کی مخالفت کرتے ہیں سامنے لوگ کے آ نہیں سکتے تو چھپ چھپا کر کان لگا کر قرآن کی آیتوں کی تلاوت سن بھی رہے. اس کے بالمقابل لوگوں نے کیا کیا کہ قرآن میں ساری باتیں تو ادھار ہیں، ایسا کرو گے تو مرنے کے بعد جنت ملے گی. اس کے برخلاف لوگوں نے کیا کہا کہ قرآن کی باتوں کے سننے پر فائدہ تب ہوگا جب مر کے جاؤ گے تب. یہاں بالکل نزدیک میں تمہیں فائدہ دکھایا جاتا. اس کی صورت کیا ہوئی؟ قرآن نے کہا، یہ کفار مشرکین کہا کرتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. لوگوں محمد کی بات نہ سننا، جب یہ قرآن کی تلاوت کرے ان کی طرف کان نہ لگانا، بلکہ والغوا فی، چلا چلی کرنا، شور شرابہ کرنا، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب ہو جاؤ اور محمد کی آواز دب جائے. اس کے لیے دو طریقہ اپنایا گیا اور آج بھی وہ طریقہ اپنایا جا رہا ہے. طریقہ کیا تھا؟ شام اور ہیرا وغیرہ کے علاقے سے جا کر لوگوں نے رستم و اسفندیار کی کہانی پر مشتمل کتاب لایا. ایک جانب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سناتے تھے، دوسری جانب لوگوں کی مجلس رچائی جاتی اور وہاں رستم و اسفندیار کی کہانیاں سنائی جاتی. ادھر قرآن کی آیت میں سب کچھ ادھار ہے، یہاں سب کچھ نقد نظر آتا ہے. اور اسی پر بس نہیں، بلکہ دوسری جانب قرآنی آیات کی تلاوت کے بالمقابل بادیوں اور لونڈیوں کو نچوایا جاتا، رقاصاؤں کی مجلس سجائی جاتی. ادھر جا کر تم قرآن سنو کچھ نہیں ملے گا. اگر ادھر آؤ گے دیکھو ناچنے والی ناچ بھی رہی ہے، تھرکنے والی تھرک بھی رہی ہے، گانے والی گا بھی رہی ہے، پھر کہانیاں تمہیں سنائی بھی جا رہی ہے. تو قرآن سے دور رکھنے کا ایک طریقہ یہ اپنایا گیا، کہانیاں سنائی گئی اور ناچنے گانے والوں کی ناچ دکھائے گئے. آج بھی قرآن و حدیث کی تعلیمات سے دور رکھنے رکھانے کی جو تدبیر کی جا رہی ہے، قرآن کی تلاوت پر پابندی ہے، لیکن کچھ کتابیں ایسی پڑھی جاتی جو صرف کتاب ہی نہیں بلکہ قصہ کہانی کا مجموعہ ہے. قرآن پڑھنے سے آپ گمراہ ہو جائیں گے، لیکن کہانی پڑھنے سے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. جو طریقہ وہاں مشرکین مکہ نے کیا تھا وہی طریقہ جو ہم آپ بھی کر رہے ہیں. تو اپنے ہو یا بیگانے ہو، قرآن سے روکنے کا جو بھی طریقہ لوگوں نے اپنایا تھا وہی طریقہ آج بھی اپنایا جا رہا ہے. اور رہا معاملہ ناچنے گانے کا، اسٹیج سجدہ ہے، فلمی دھن پہ گانے گائے جاتے ہیں، رسول اللہ کی شان کی اور عظمت کا پرچار بھی ہوتا ہے، کتاب اللہ کی آیتوں کی تلاوت بھی ہوتی ہے، اللہ کی فضیلت بھی، رسول اللہ کی حمد بھی، صحابہ کرام کی عظمت کو اجاگر بھی کیا جاتا ہے. لیکن وہاں بھی ناچنے کا انداز ہوتا اور وہاں بھی گانے اور گانے کے دھن پہ وہ چیزیں گائے جاتے. تو لوگ سوچیں یا تو سیدھا سیدھی کتاب اللہ سنت رسول اللہ عام طور سے پڑھنے کی بات ہے، یہاں تو کچھ اور نظر آتی ہے، ادھر کون جاتا ہے، چلو ادھر ہی ہمارے لذت نفس کا فائدہ پہنچانے والی چیز موجود ہے، اسی میں رہ جاؤ. ایک طریقہ کیا تھا؟ اللہ کے قرآن سے اور محمد الرسول اللہ کے فرمان سے روکنے کے لیے طریقہ یہ اپنایا، قصہ کہانی پر مشتمل کتابوں کو پڑھ کے سنایا تھا اور رت جگہ ہوا کرتا تھا. پہلے دیہات میں اس قسم کی چیزیں نظر آتی، کوئی کتاب لیا، مجلس جمی ہوئی ہے، جاڑا کا زمانہ ہے تو آگ جلنا تاپی جا رہی ہے، چائے کا بندوبست ہے، رات بھر کہانیاں سنائے جاتے تھے. صورتحال آج بھی ہے، ترقی یافتہ شکل ہے، ترقی یافتہ دور میں ترقی یافتہ صورتیں اپنائی جاتی ہے، لیکن طریقہ وہ قرآن سے روکنے کا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رکھنے کا ہے. ایک چوتھا طریقہ اپنایا گیا،
قرآن نے کہا وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، یہ لوگ چاہتے ہیں تھوڑا نرم پڑ جائیے، یہ لوگ بھی نرم پڑ جائیں گے۔ مطلب کیا ہوا؟ جب قصے کہانی سننے سے بھی کچھ فائدہ زیادہ نظر نہیں آیا کہ کہانیاں تو کہانیاں ہوتی ہیں اور کتاب اللہ کی آیت تو پر تاثیر ہوتی ہے، جو انسان ایک بار سن لیا وہ جادو جیسی تاثیر اس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ جو پڑھا لکھا انسان سمجھدار ہوتا ہے وہ شاعروں کی شاعری کو جانتا ہے اور کاہنوں کی کہانت کو پہچانتا ہے اور اس مناسبت سے دیگر کس پر مشتمل چیزوں کو پہچانتا ہے۔ اس کے سامنے اگر کتاب اللہ لائی جائے وہ فوراً کہہ دے گا اس میں جھوٹ کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ تو پھر انسان کچھ اور طریقہ اپناتا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے تم بھی صحیح ہو ہم بھی صحیح ہے، کہتے ہیں نا۔ اب ان کے سامنے سنائیے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، اس کے جواب نہیں ہے، لڑو پھرو مت، وہ بھی صحیح اور ہم بھی صحیح ہے۔ یہ آج بھی ہوتا ہے اور وہاں بھی ہوا۔ کیا کہا؟ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، چاہتے ہیں تھوڑا نرم پڑ جائیے تو یہ بھی نرم پڑ جائے، جس کو آپ کہتے ہیں گیو اینڈ ٹیک، تھوڑا دیجیے اور تھوڑا لیجیے، کچھ باتوں پہ سمجھوتا کر لیے، تھوڑا آپ ہمارے قریب آئیے ہم بھی آپ کے قریب آتے ہیں، یعنی چوچو کا مربع بنا کے دین پیش کرتے ہیں، مسئلہ صاحب۔ لیکن قرآن نے اس سلسلے میں تردید کی ہے، چنانچہ سورۃ الکافرون کی نزول کی وجہ جانیں گے تو یہ حقیقت آپ کے سامنے ظاہر ہوگی۔ کچھ لوگ آئے کہا ایسا کیجئے کچھ دنوں تک آپ ہمارے معبودوں کی پوجا کر لیجئے، پھر کچھ دنوں تک ہم آپ کے اللہ کی عبادت کر لیں گے، 6 مہینہ یا سال بھر آپ عبادت پوجا کیجئے ہم بھی عبادت کر لیں گے۔ مطلب کیا ہوا؟ رکھ رکھاؤ رکھیے، مل جل کے زندگی گزاریے، لڑنے پھرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ کب ہوا؟ جب دیکھا کہ ان کے تینوں حربے بیکار ہو گئے اور محمد الرسول اللہ کے سامنے اضافہ ہونا شروع ہو گیا، بلکہ اس میں کمی نہیں آ رہی ہے، تب لوگوں نے کہا اب روکنے کی ایک شکل یہ ہے کہ گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ کیا جائے، کچھ میری بات مان لی جائے کچھ آپ کی بات مان لی جائے اور دونوں ملا جلا کر ایک راستہ نکال لیا جائے۔ آج کے دور میں بڑے ترقی یافتہ لوگ ہیں، تھوڑا جھک جانے میں کیا ہے، تھوڑی نرمی اختیار کر لینے میں کیا ہے، تھوڑی سی بات مان لینے میں کیا ہے، تھوڑا پنڈال میں پوجا کے پنڈال میں شرکت کر لینے میں کیا ہے، چاہے کرسچنوں کی برتھ ڈے منانے کی صورت اپنا لینے میں کیا ہے، شادی بیاہ میں مرواریوں کا پورا طریقہ اپنا لینے میں کیا ہے، ارے وہ بھی ہے ہم بھی ہیں، ملا جلا کام کرتے رہیں گے۔ یہ مزاج وہی ہے سے آیا ہے۔ کیا کہا؟ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، نرم پڑ جائیے ہم بھی نرم پڑ جائیں گے۔ قرآن نے جس سختی کے ساتھ ان چیزوں سے دور رہنے کا حکم دیا ہے آپ تصور نہیں کر سکتے۔ کیا کہا؟ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، ابھی تک عام باتیں ہو رہی تھی، کفر و شرک کرنے والے کے خلاف آواز اٹھائی جا رہی تھی، لیکن اس آیت کریمہ بازار تک ہے کافروں سن لو، جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی پوجا نہیں کر سکتا، جس کی میں عبادت کرتا ہوں تم اس کی پوجا نہیں کر سکتے، اور آئندہ کے لیے بھی سن لو تم بھی کبھی اللہ کی بندگی کرنے کے لیے تیار نہیں ہو تو ہم بھی تمہارے بتوں کی بندگی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تمہارا دین تمہارے ساتھ ہمارا دین ہمارے ساتھ۔ یہ کب کے لیے کہا گیا تھا؟ دین کو چوچو کا مربع بنانے کے لیے۔ آج سیاسی لیڈر آپ کے سامنے آئیں گے، تھوڑی سی بات مان لینے میں کیا حرج ہے، تھوڑا بیٹھ کے بات کر لینے میں کیا حرج ہے، تھوڑا ادھر ادھر کر کے مسئلے کو صاف کر لینے میں کیا حرج ہے۔ اب اگر ہم صورتحال کبھی اس کی ہولی میں شرکت کر لیں تو کیا حرج ہے، ہماری عید میں سوئی کھانے کے لیے تو کیا حرج ہے۔ بڑے بڑے علماء کی زبان سے ایسی باتیں نکلتی، یاد رکھیے گا وہ سورۃ الکافرون کی صریح خلاف ورزی ہوتی ہے، کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے، شرک اور کفر کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں ہے، تم دور رہو ہم بھی دور رہتے ہیں، تمہارا مذہب الگ ہے ہمارا مذہب الگ ہے، تمہارا دین الگ ہے ہمارا دین الگ ہے، رشتہ ناتا جوڑنے کی ضرورت نہیں، تم کو ماننا ہو تو صحیح انداز سے ماننے کے لیے تیار ہو جا، ورنہ مل ملاپ والی کوئی بات نہیں ہوتی ہے۔ انسانیت ہے، انسانیت رہنے دیجیے، لیکن تمام چیزوں سے بڑھ کے مذہب اور دین ہے، دین کے معاملے میں کسی قسم کی سمجھوتا نہیں ہے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ تو قرآن نے کہا اس چوسی
چوتھی تدبیر جو تم نے اختیار کی ہے یہ بھی تمہارے لیے کارگر نہیں ہے۔ ہم اپنے نبی کو حکم دیتے ہیں کہ برملا اعلان کرو تمہارا دین تمہارے ساتھ، میرا دین میرے ساتھ، لکم لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارا عمل ہمارے ساتھ، تمہارا عمل تمہارے ساتھ۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اگر ہم دین اسلام کی حقیقت کو سمجھ جائیں تو کسی بھی معاملہ میں غلط طریقے سے سمجھوتا کرنے کی کوئی صورت نہیں ہو سکتی ہے، لیکن یہ چیزیں کوئی آسان نہیں ہیں۔ جب یہ چوتھی پیشکش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھکرا دی، اس کا انجام کیا ہوا؟ بڑے بڑے جگر رکھنے والے بھی اس کے مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت شروع ہو گئی، مار دھاڑ کی نوبت آ گئی، ایمان قبول کرنے والوں کے ساتھ ظالمانہ اور مجرمانہ رویہ اختیار کیا گیا، انہیں کٹائی ٹھکائی پٹائی کرنا شروع کر دی گئی، گرم گرم آگ کے انگاروں پہ انہیں ننگا بدن لٹایا جاتا تھا، گردن میں رسی لپیٹ کر ریتیلی زمین پر کھسیٹا جاتا تھا۔ خود اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ بھی اور ان کے احوال کے ساتھ بھی ایسے برتاؤ ہوئے۔ آپ جیسی شخصیت کو جب نماز پڑھ رہے تھے تو آپ کی گردن میں اونٹ کی اوجری ڈال دی گئی، کتنا بڑا بوجھ ہوتا اندازہ لگا لیجئے کہ آپ گردن اٹھا نہیں پا رہے تھے۔ یہ آپ کے ساتھ روا رکھا، کیوں کہ آپ نے ان کی پیشکش کو ٹھکرا دیا تھا۔ آج بات مان لیجئے، آپ کو وزارت مل سکتی ہے، منسٹری مل سکتی ہے، اونچا رتبہ اور عہدہ مل سکتا ہے، نہیں مانیں گے تو جیل کی سلاخ بھی جانا پڑ سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گوارا کیا کہ نہیں کیا؟ اور اسی پر بس نہیں ہے، وہ ابو لہب جس کی دہائی دے کر میلاد النبی منائی جاتی ہے، اس ابو لہب نے شروع سے اللہ کے نبی کی مخالفت کی، کبھی کہ یہ پاگل ہو گیا ہے، کبھی کہ تمہارا ستیاناس ہو جائے۔ نبوت کے اظہار سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کا نکاح ابو لہب کے 2 بیٹوں سے ہوا تھا، عتبہ اور عتیبہ۔ ام کلثوم اور رقیہ کا نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی بنے جانے سے پہلے اپنے چچا کے 2 بیٹوں سے کرائے تھے۔ اس مردود نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح بھی تکلیف دیا، اپنے بیٹوں سے کہا ان دونوں بیٹیوں کو طلاق دو۔ اندازہ لگائے کسی کی بیٹی کو جب طلاق ہوتا ہے اس کے دل پہ کیا گزرتا ہوگا۔ اس دین پر جمنے کے نتیجے میں کچھ بات مل کر ہم دونوں مل کر رہیں، مل ملاپ کرنے نہ کرنے کے نتیجے میں اس ابو لہب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کو طلاق دلوا دیا، کیا گزرا ہوگا اندازہ لگا لیجیے۔ اور اسی درمیان جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لڑکا پیدا ہوا، حضرت عبداللہ اس کا نام رکھا گیا، دوسرا لڑکا ہے پیدا ہوا، ان کا نام عبداللہ رکھا گیا، بچپنے میں ان کی وفات ہو گئی تو ابو لہب نے لوگوں سے کہنا شروع کیا اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، محمد کا دین زیادہ دنوں تک چلے گا نہیں ہے، اس کی نسل تو کٹ گئی ہے، یہ تو اب تر ہو گیا ہے، اس کی بیٹی ہے، بچے کا بیٹا کہاں ہے، اس کا دین آگے بڑھنے والا نہیں ہے۔ تو قرآن مقدس نے آپ کی عظمت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا انا اعطیناک الکوثر انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر۔ تفسیر پڑھی اندازہ ہوگا کہ ابو لہب نے آپ کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا اور اللہ نے آپ کی عظمت کو کس طرح اجاگر کیا۔ اس لیے اگر کوئی انسان دین پر جمع رہتا ہے اور کچھ لو اور کچھ دو کے اصول پہ عمل نہیں کرتا ہے بلکہ وہ کلیئر کٹ بات کرتا ہے اور ثابت قدم رہتا ہے تو اس کی زبردست مخالفت ہوتی ہے۔ آج کے دور بھی ایسا معاملہ ہو سکتا ہے، ظلم و جور کی چکی میں پیسا جاتا۔ دیکھ لیجئے مبلغین کو اور دائی کو کس طرح سے ہراساں کیا جاتا۔ جو بچہ آج کے دور میں دین سے رشتہ ناتا جوڑتا ہے ان کی زندگی تباہ و برباد کر دی جاتی ہے۔ وہ پڑھا لکھا ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، دنیا دار بن کے رہیے، کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن اگر دین کی بات کریں گے، چہرے پہ داڑھی سجا لیں گے، ٹخنے سے اوپر کپڑا پہنیں گے، آپ ان کی نگاہ میں آتے ہیں، آپ کو جیل میں ڈالا جاتا، 8-10 سال کے بعد کہا جاتا اس پر کوئی جرم ثابت نہیں ہوا، آپ کی زندگی تباہ برباد کر دی گئی۔ مقصد کیا ہے کہ ایسے دینداروں کو نشانہ بنا کر دین سے دور رکھنے کی ناپاک سازش ہو رہی ہے۔ اگر اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے تو تباہی و بربادی کا انتظار کیجیے۔ بہرحال تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ناکام بنانے کے لیے یہ سارے حربے استعمال کیے گئے۔ آپ نے اس کا جواب اس انداز سے دیا جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دینے کو کہا۔ ہماری بھی ذمہ داری ہے
اپنے رسول کی سنت پر عمل کرتے ہوئے دین کے معاملہ میں ثابت قدم رہے اور دین کو چوچو کا مربع نہ بنائے، ادھر سے بھی کچھ لیا ادھر سے بھی کچھ لیا۔ دین ہمارا خالص اور مکمل ہے، زندگی گزارنے کا بہترین دستور العمل ہے، اس میں ایک ذرہ برابر کسی چیز کے گھٹانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی چیز کے بڑھانے کی آیت ہے۔ گھٹاتے تب بھی مجرم ہوتے ہیں، بڑھاتے تب بھی مجرم ہوتے ہیں۔ اس مناسبت سے دین اللہ کے نبی کے زمانے مکمل ہو چکا تھا، وہ مکمل دین آپ کے پاس موجود ہے، اس دین کا پرچارک بنیے اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کا صحرا اپنے سر پہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بدھوا لیجیے۔ اللہ ہمیں اور آپ پر جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں حقیقت حال سمجھنے سمجھانے اور اسی مناسبت سے عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ الہی جو بیمار انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما دے، الہی جو مقروض انہیں قرضہ ادا کرنے کی سہولیات فراہم کر دے، الہی جو ماخوذ گرفتار ان کے لیے رہائی کے اسباب پیدا کر دے، جو دینی دنیاوی اعتبار سے پریشان ان کی جملہ پریشانی کو دور فرما دے۔ جن جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی تو اپنے فضل و کرم سے ان تمام کے جائز مراد کو پوری فرما دیں۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ کتاب اللہ سنت رسول اللہ پر عمل کرتے ہوئے زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں کی ترویج و اشاعت کرتے ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔